حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام استنجے کو جاتے تو خاتم اپنے ہاتھ کی نکال کر خادم حرم کے حوالے کر جاتے تھے، کیونکہ اس انگوٹھی پر اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا تھا، اس لیے وہ اس کو استنجے کے وقت اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن مرضی الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ جنوں میں سے ایک جن، نام اس کا صحرا تھا، اس نے صورت و شکل حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنا کر اس خادم سے جا کر انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہن کر تخت پر جا بیٹھا، اور جن سب کے سب اپنے عہدے پر فائز تھے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملازمت میں کھڑے رہتے تھے، ویسے ہی اس کے سامنے بھی سب آ کر حاضر ہوئے، اور اس طرح پرندوں نے بھی آ کر اپنے اپنے پروں سے سایہ کیا، اور وہ صحرا و حکم و احکام جاری کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے استنجے سے فراغت پا کر اس خادم سے اپنی انگشتری طلب کی تو وہ بولی، انگشتری تو حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے ہیں، اور تم کون ہو جو مجھ سے انگشتری طلب کرتے ہو؟ یہ سن کر حضرت نے جواب دیا کہ میں سلیمان ہوں، تم نے انگوٹھی کس کو دے دی؟ وہ یہ سن کر بہت حیران و پریشان ہوئی۔ اس نے ہر چند حضرات سے عرض کی کہ لیکن وہ یقین نہ کرتے تھے۔ پھر بذات خود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے قریب گئے تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہیں صحرا جن تخت پر بیٹھا ہے، اور انگوٹھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے سامنے تمام جن و انسان دربار عام میں باادب کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور دیوانہ جان کر باہر نکال دیا۔ 40 دن صحرا جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کی، مگر آدمی اور جن کو اس کے طور طریقے سے کچھ معلوم ہوا کہ یہ جن ہے، یہ تخت پر بیٹھ کر سلطنت کر رہا ہے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، مگر یہ راز دلی کسی سے ظاہر نہیں کرتے۔ اور آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر اعظم بڑا عقل مند ہوشیار تھا۔ جس دن سے وہ تخت پر بیٹھا اور اپنے حکم جاری کرنے لگا، اس دن سے وہ آصف جن اس بات کا متلاشی اور مترد ہوا کہ آج 40 دن سے یہ شخص تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہے، کون ہے؟ یہ تو یقین ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ آصف نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں سے جا کر پوچھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ کیا تمہارے پاس تشریف لاتے ہیں یا نہیں؟ وہ خادم کے جس کے ہاتھ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے وہ بولی کہ آج 40 دن ہوئے ہیں، ہم لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیکھتے اور نہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، اور اپنی خاتم بھی مجھ کو نہیں دیتے، شاید اور کہیں تشریف لے گئے ہوں۔ بس آصف جن نے یہ سن کر کہا کہ بہت اچھا، میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں۔ اس وقت اس نے 40 آدمی تورات خوان کو بلا کر تخت گاہ میں لے جا کر تورات سب کے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے دی۔ جب وہ لوگ تورات پڑھنے لگے تب وہ صحرا جن جو تخت پر بیٹھا تھا یہ کلام الہی سن کر نہ ٹھہر سکا، آخر وہاں سے الگ ہو کر اس تخت سے ایک کنارے پر جا بیٹھا، اور وہاں بھی نہ ٹھہر سکا، پھر وہاں سے بھاگا اور وہ خاتم حضرت سلیمان علیہ السلام کی دریا میں ڈال کر گیا۔ مرضی الہی سے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان مچھلی والوں کی نوکری بجلا کر تھکے منا دریا کے کنارے سو رہے تھے، اچانک ایک سانپ آیا اور ایک سبز پتا اپنے منہ میں لے کر ان پر ہوا کر رہا تھا۔ ایک مچھیرے کی بیٹی تھی اور وہ صاحب جمال تھی، ہر روز اپنے باپ کا کھانا دریا کے کنارے سے لایا کرتی تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دریا کے کنارے سوتا دیکھا، اور وہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ ایک آدمی سوتا ہے اور ایک سانپ ان پر ہوا کر رہا ہے۔ وہ دختر دراصل بالغ تھی۔ یہ حال دیکھ کر اس نے اپنے باپ سے جا کر کہا کہ اے ابا جان، مجھ کو تم اس شخص سے بیاہ دو تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، اور میں اس کے سوا کسی اور دوسرے سے بیاہ نہیں کروں گی۔ تب وہ ماہی گیر اپنی بیٹی کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سوتے تھے۔ ان کے آنے کے آہٹ سے وہ جاگ اٹھے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تم کو بیاہ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، میں تو تمہارا نوکر ہوں اور نوکری کر کے پیٹ پالتا ہوں، اور مجھ کو روز مرہ 2 مچھلیاں اجرت حضور سے ملتی ہیں، انہیں کھاتا ہوں۔ بتائے کہ میں آپ کی بیٹی کی خوراک اور مہر کہاں سے دوں گا؟ یہ سن کر وہ بولا کہ میری بیٹی آپ سے مہر نہیں چاہتی اور کھانے کو میں دیتا رہوں گا۔
بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات اس کی قبول کر لی اور اس کے ساتھ اس کے مکان پر جا کر اس کی بیٹی سے بیاہ کر لیا۔ پھر توبہ استغفار کر کے اللہ خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس صحرا جن نے جو انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی دریا میں ڈال کر بھاگا تھا، اس انگشتری کو ایک مچھلی نگل گئی تھی اور تمام مچھلیاں دریا کی اس انگوٹھی کے سبب سے اس مچھلی کے متع فرما بردار ہو رہی تھی۔ دوسرے دن سب ماہی گیر حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر اس دریا میں جہاں انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحرا جن نے ڈالی تھی، مچھلی کو شکار کو گئے۔ خدا کی قدرت سے وہ مچھلی جس نے انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگلی تھی وہ جال میں پکڑی گئی۔ بس مچھیرے نے اس مچھلی کو اور 2 اور مچھلیوں کو لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجرت دی۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام تینوں کو لے کر ان سے 2 مچھلیاں بیچ ڈالا اور ایک مچھلی اپنی بیوی کے حوالے کی کہ اس کو ذبح کر کے صاف کرو۔ جب ان کی بیوی نے اس مچھلی کا پیٹ چیرا تو وہ انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کے شکم سے نکل پڑی۔ اس کی روشنی سے سب گھر میں اجالا ہو گیا۔ مچھیرے کی بیٹی یہ عجوبہ دیکھ کر بہت اختیار پکار اٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی پہچان کر اپنے ہاتھ میں پہن لی اور مرغان ہوا آ کر سر پر سائے فگن ہوئے اور جن و انسان جمیع خالق ان کی ملازمت میں بدستور سابق و حاضر ہوئی اور ہوا نے شاہی تخت سے لا کر موجود کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی ماہی گیر کی بیٹی سے کہا کہ میں سلیمان ابن داؤد ہوں، اور تمام حوالہ اپنا اول سے آخر تک بیان کیا۔ بعد اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے صحرا جن کو طلب کیا لیکن اس کو نہ پایا، اور تمام جنوں کو حکم کیا کہ ان لوگوں نے بھی اپنی بھرپور کوشش کی لیکن معلوم نہ کر سکے۔ بہت کوشش کے بعد معلوم ہوا کہ پھر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا، اے نبی اللہ، صحرا جن آپ کے خوف سے بیچ سمندر کے جا چھپ گیا ہے اور بغیر کچھ ہیلا کیے اس کو پکڑ کر آپ کے پاس نہیں لا سکتے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم لوگ کچھ جھوٹ بنا کر اس سے جا کر کہیں تو ممکن ہے کہ ہم لوگ اس کو پکڑ آپ کے حضور لا سکیں گے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا جاؤ۔ تب جن سمندر کے بیچ میں پکارتے رہے کہ اے صحرا تو کہاں ہے؟ اب نکل آ، حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے ہیں۔ اور وہ یہ سن کر سمندر کے بیچ میں سے نکل آیا۔ پھر اس کو جنوں نے گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کیا۔ 40 دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عذاب و قید میں رکھا اور بعد اس کو وہ شکنجے میں پتھر کے ڈال رکھا۔ کہتے ہیں کہ اب تک اس شکنجے میں پڑا ہے اور قیامت تک اسی طرح شکنجے میں پڑا رہے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔